اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا، اس کو کوئی بنائے گا، تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے، تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم تمہاری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن آگے چل. ہیلو اینڈ ویلکم، میں ہوں بوبوائے اور آپ سب کا سواگت ہے بابو بھائی انسائٹ یوٹیوب چینل میں. اس چینل میں میں اسلام ریلیٹڈ ویڈیو کا ریئیکشن کرتا ہوں. ویڈیو کا ٹائٹل ہے ویئر ڈیڈ گاڈ کیم فرام؟ خدا کہاں سے آیا؟ یہ کوشچن بہت لوگوں کے من میں ہے اور اس کوشچن کے آج ایک لاجیکل آنسر محمد علی مرزا سر دینے والے ہیں، اور میں تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں، خدا آیا نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے. ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں. اوکے، دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں. یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2+2=4. بے شک. اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے. آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی. بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے. لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا. ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا، یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے. آج سے نہیں، بگ بینگ کے بعد سے ہی، جب وہ ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں، یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا، اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو، اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے. تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہوگی. یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں، سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، نہ ختم ہونے والی، اور والیوم 0 تھا. والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے. اٹ مینز کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود، کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے، اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے. پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں، زمین کا سورج سے فاصلہ، پھر ان کی گریویٹیشنل فورس، ان کی موومنٹ، سپیڈ، یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے، یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں. پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے. ان کا نہیں، کریشن تو ہوئی ہے. اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں. اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے، اتنے برینز کی ضرورت ہے. ڈی این اے کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے، اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں سرکار. اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا، وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا، نکلتا ہے.
تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا. یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے, یہ اگر آپ کو پتا چل گیا. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے پروسیس چوزے کو پیدا نہیں کیا, بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں, جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں, الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے, کروکوڈائل کو, ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے, اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھیں میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے. برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا. فزکس کا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے, یعنی ڈس آرڈر. خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی نہیں. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی, کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے, یا جتنا ہے اتنا ہی رہے, واپس آرگنائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے انٹروین کر کے آپ یہ کرنا. جس طرح وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناح کے وہ سارے وہ میوزیم تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے, تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا, تو خود بخود تو نہیں بنا. دھماکے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا, لیکن دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے, برین لگا ہے, ایفرٹ پٹ کی ہیں, پھر جا کے وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرڈر بنانے کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے, ڈس آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور ڈس آرڈر کے بعد دوبارہ آرڈر بن جائے اس کے لیے برین چاہیے. سرکار یہ کون سا ڈس آرڈر ہے, یہ کون سا بگ بینگ ہے؟ چھوٹا سا دھماکہ آرگنائز نہیں کرتا, چیز کو بگاڑتا ہے. اور اتنا بڑا دھماکہ اتنا بڑا آرڈر لے آیا ہے کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں. ایک ایک سپیشی کے اوپر آپ زندگی گزارے, آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں. یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ برین تو اسٹیبلش ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو برین ہے, وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا دا گاڈ ڈیلوژن میں, جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا, فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلاسفر بھی تھا, سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے, یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر سے مٹیریل اٹھایا اور ایک بوئنگ 747 تیار کر دیا. یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا. اس کو چھوڑ دے, ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا. تو اس نے کہا اس سے کمپلیکس چیز انسان ہے, اس کو تم یہ مانے ہوئے کہ خود بخود بن گئی ہے بغیر کسی برین کے. اچھا, تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے رچرڈ ڈاکنز نے کیا دیا؟ اس نے ایک چیپٹر بنایا, اس کی ہیڈنگ رکھی دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا پھر سب سے بڑا بوئنگ 747 تو گاڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر, تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے, وہ تو الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا, اس کو کوئی بنائے گا, تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے, تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو, فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم تمہاری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, لیکن آگے چل. ہاں, وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس کریٹر ہوگا, تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. اب تو قیامت تک لگا رہا ہے, یہ ایکویشن کہیں ختم نہیں ہوگی. تا
वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से। कभी सोच के नहीं, इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया, तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछता है दरख्तों को किसने बनाया, कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है फिर मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया। अब तुमने कहना है फिर इस पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी अलैहिस्सलाम तो इतना ही कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रुथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको मान, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटेड चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना हो उसका। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस में बारहा कहा है, अगर आप मुझसे पूछें कि अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इमेजिनेशन से बाहर है, जिसकी आपको मिसाल भी नहीं बयान कर सकते। देखें, अगर अल्लाह ताला कहता है मैं सुनता हूं देखता हूं, तो हम इसका एक धुंधला तस्वुर ला सकते हैं कि मैं भी सुनता हूं और देखता हूं, अगरचे मेरा उधार का है, अल्लाह का जाती है, मेरा लिमिटेड है, अल्लाह का अनलिमिटेड है, मेरा डिपेंडेंट है, अल्लाह का इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हर चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जो ये क्वालिटी है कि वो हमेशा से है, कभी कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। ये एक ऐसा अंधा कुआं है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप गर्क भी हो जाए आपको इसका कोई सिरा नहीं पकड़ाई देगा, ठीक है। और ये अल्लाह की ऐसी क्वालिटी है। बहरहाल ये क्वालिटी तो हम अल्लाह के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी दूसरी क्वालिटी है कि वो हमेशा के लिए है, उसने देखे आपको शेयर कर लिया अपने साथ, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी उसने जन्नत में आपका मुकद्दर कर दी है। यानी वो क्वालिटी तो शेयर नहीं हो सकती कि हमेशा से हो, लेकिन हमेशा के लिए हो, ये उसने आपको दे दी है। देखें, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आप अल्लाह से मोहब्बत करें कि देखें वो अकेला था, उसने अपने साथ आपको शरीक कर लिया, इस एतबार से कि खालिक और मखलूक का फर्क तो है, लेकिन उसने देखें आपको क्या क्या नेमतें जन्नत में देनी है। आप ख्वाहिश करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। इसी के लिए मैंने वो मिनी गॉड की टर्म डिवाइस की थी खालिक और मखलूक के साथ समझाने के लिए। और अब से इससे बड़ी बात ये कहते हैं, ये जी वो जन्नत में तो आप दुआ करेंगे तो आपको मिलेगा, ख्वाहिश और कुन फयकून नहीं होगा। सरकार ख्वाहिश ही है, और आप तो बात ही ना करें, आप तो अपने बाबों के लिए दुनिया में ये कहते हैं निगाह मार के कर देता, तुसी दुनिया निगाह मार के कर दो दुआ बगैर। कभी आया कि अब्दुल कादिर जानी ने दुआ की तो मुर्दा जिंदा हो गया? कहना नहीं किया, उठ कुन फयकून तुम दुनिया मने बैठे हुए हो, सानू जन्नत भी कुन फयकून के ऊपर तुम जो है वो कहते हो कि ये शिरक कर रहे हैं। तुम्हारे सारे बाबों के बारे में तुम ये दुनिया में शिरक माने हुए हो, जो है ही सब कुछ झूठ है। हम तो आखिरत बता रहे हैं कुन फयकून, इस एतबार से कि आपकी ख्वाहिश के बाद वो चीज आपके सामने आ जाएगी। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। हाँ, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा, इशारों से, दुआओं से नहीं। तो सानू कहता नहीं जन्नत दुआ तो बाद मिलेगा, इशारे ना कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी दुनिया जी अपनी जन्नत बनाई हुई है इस तरह के कीदे रख के, और जो एक्चुअल है
وہ تو ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں شاید آپ کے لیے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لیے نہ ہو, اس لیے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے لیے تو ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. So this is the end of the video. Where did God came from? خدا کہاں سے آیا؟ خدا کہیں سے نہیں آیا, خدا پہلے سے ہی. سورہ اخلاص کا جو تھرڈ نمبر آیت ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں نے پڑھا ہے اس کو, قرآن میں نے پڑھا, لیکن آج جو دماغ کھل گیا بھائی, اتنا ڈیپ سوچ کے نہیں دیکھا بھائی. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دماغ کھل گیا. سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنا بھی ڈیپ کچھ چیز ہو سکتی ہے, اتنا بھی ڈیپ ہو سکتی ہے. بس شبد نہیں ہے میرے پاس, بولنے کے لیے کچھ شبد نہیں ہے. وہ سچ میں قرآن ایک الگ ہی بک ہے. اس کو آپ ایسے نہیں سمجھ پاؤ گے, ایسے نہیں سمجھ. اس کو ڈیپلی سمجھنا پڑے گا, پڑھ کے سن کے کہیں سے بھی ہو. میں تو کوشش میں لگا ہوں. اس ویڈیو کے اینڈ میں اور کیا بولوں, میرا دماغ کھل گیا ہے. اور ایک چیز, میرا پچھلا ویڈیو کریشن ٹو کریٹر آپ لوگ ضرور سے دیکھیے, ڈسکرپشن میں لنک ہے. بہت ہی لاجواب ایک ویڈیو ہے, آپ لوگ ضرور سے ایک بار چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ملتا ہے نئے ایک ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹاٹا اینڈ بائی بائی.